امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اتنی طویل مشق کے بعد، ایکسرسائز کے بعد اور اتنے طویل محنت کے بعد اب بھی اگر پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے اور کرپٹ لوگوں کو سزائیں نہیں ملتی ہے تو یہ پانامہ اسکینڈل سے بھی بڑا المیہ ہوگا۔ اس لیے چوکوں اور چوراہوں میں فیصلے نہیں ہوتے ہیں، فیصلے کی جگہ یہی عدالت ہے۔ عدالت پر پوری قوم کا اعتماد ہے، اور جو لوگ عدالتوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں یہ فیصلے سے پہلے شکست خوردگی کی علامت ہے اور شکست ہے۔ جن لوگوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ دلائل ختم ہیں اور وہ حق پر نہیں ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں، ڈے ون سے میں آیا ہوں اور سب سے پہلے میں نے سپریم کورٹ میں اس لیے حاضری دی اور اپنا کیس یہاں پر لایا تھا کہ اس ملک میں کرپشن کے خاتمے کے لیے ایوانوں نے بھی اپنے کردار ادا نہیں کیے، حکومت تو خود اس دلدل میں پھنس گئی ہے۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ ہی میں ہو۔ میری یہ خواہش ہے کہ اس کیس کو بہت زیادہ لمبا کرنے کی بجائے اب فیصلہ ہی دی جائے تاکہ یہ سارا آریہ پار ہو جائے، تاکہ قوم کو بھی سکون ہو جائے۔ اور اس کیس کے بعد یہ انتہا نہیں ہے، یہ احتساب کا ابتدا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ تو ابھی رونا دھونا انہوں نے شروع کیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ابتدا عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھے ہوتا ہے کیا۔ پانامہ اسکینڈل میں اور بھی بہت سارے لوگ انوالو ہیں۔ ہم یہ چاہیں گے کہ یہ فیصلہ اختتام تک پہنچے تو پھر ان دوسرے کرداروں کی بھی نقاب کشائی اور ان کے چہروں سے بھی پردہ اٹھانے کا وقت انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا، بھئی جو انوال ہے اور جو انوال نہیں ہے وہ سر کے اوپر جتنے بھی بال ہیں تو حجامت کے بعد پتہ چلے گا، سارے آپ کو جھولی میں نظر آئیں گے۔ اس لیے ابھی قبل از وقت ہے، لیکن یہاں اگر کرپشن ہے تو جنات نے تو نہیں کی ہے، انسانوں نے کیا، اور انسانوں میں ان لوگوں نے کیا جن کے ساتھ اختیارات تھے، جنہوں نے اپنے منصب کا، اپنی کرسی کا غلط استعمال کیا ہے۔ میں اب پھر کہوں گا کہ میں سب کا احتساب چاہتا ہوں، اور پھر کہوں گا کہ اگر 20 کروڑ عوام کے لیے 5-6 ہزار لوگوں کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگے اور اڈیالہ جیل جائیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے مزید کہا، دیکھیے کرمانی صاحب کی خواہش اپنی جگہ پر، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک یونیورسل طریقہ ہے ساری دنیا میں کہ کوئی بھی فریق گواہ پیش کرتا ہے تو اس کا لانا، اس کا پہنچانا عدالت کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، یا فریق مخالف کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو اس فریق کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اس کا پارٹنر ہے، ظاہر ہے وہ کاروباری پارٹنر ہے، تو اپنے پارٹنر کو یہاں حاضر کرنا یہ حکمران خاندان کی ذمہ داری ہے۔ تو ان کو بتاتے کہ اسلام آباد میں اچھا شکار ہے اور یہاں تیتر ہے اور یہاں بٹیر ہے تو وہ آ جاتے۔ اس لیے ان کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، نہ عدالت کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں میری خواہش اور دعا تو یہی ہے کرپشن کے خلاف فیصلہ آ جائے، اس لیے کہ کرپشن موجود ہے، کرپشن اداروں میں ہے، کرپشن کے نتیجے میں لوگوں نے دولت کو لوٹ کر باہر کے ملکوں میں منتقل کیا ہے، کرپشن کے نتیجے میں باہر بڑے بڑے عالیشان کوٹیاں اور بلڈنگ بنے ہیں، کرپشن کے نتیجے میں لوگوں نے بڑے بڑے فلیٹس لی ہیں۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ کرپشن کے خلاف فیصلہ آ جائے، اور میں یہی کہتا ہوں کہ میری اس ساری جدوجہد کا محور کرپٹ سسٹم ہے، کرپشن فری پاکستان ہے۔ ہماری جدوجہد کرپشن کے خلاف جاری رہے گی، قانونی دائروں میں بھی اور عوامی سطح پر بھی۔ Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔